پاکستان ڈیجیٹل فائنانس میں عالمی مرکز بننے کے قریب۔ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشل کا ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ کا معاہدہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر خزانہ اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان تیزی سے عالمی ڈیجیٹل فائنانس کا حصہ بن رہا ہے۔ پاکستان ڈیجیٹل فائنانس کا مرکز بننے کی طرف گامزن ہے۔ ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی، شفافیت اور عوامی رسائی حکومت کی ترجیح ہے۔ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور مالیاتی جدت ڈیجیٹل معیشت کا اہم حصہ ہیں۔ ڈیجیٹل مالیاتی منڈیوں میں بڑھتی عالمی دلچسپی خوشائند ہے۔ امریکی وفد کا پاکستان کے ساتھ شفاف ڈیجیٹل ادائیگی کے لیے کام کرنے میں دلچسپی کا اظہار۔ کہا کہ ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام میں جدت کے لیے تعاون بڑھایا جائے گا۔ سرکاری اداروں میں ہر سال 1000 ارب روپے ضائع ہو رہے ہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز، PWD اور پاسکو کو بند کیا گیا۔ ان اداروں کو دی گئی سبسڈی میں کرپشن ہو رہی تھی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ یہ سچ ہے کہ کچھ فرمز ملک سے جا رہی ہیں، تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیکس اور توانائی کی قیمت زیادہ ہے، یہ ہمارے حقیقی مسائل ہیں۔ زیادہ ڈیوٹیز بڑھانا ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہمیں ڈیوٹیز کو معقول بنانا ہوگا اور کاروباری لاگت کم کرنا ہوگی۔ مزید کہا کہ ٹیرف کے شعبے میں بڑی اصلاحات متعارف کروائیں۔ ٹیرف میں کمی سے برآمدات اور صنعتی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ پچھلے سال 38 ارب ڈالر ترسیلات زر موصول ہوئیں۔ اس سال 41 ارب ڈالر ترسیلات زر ملنے کی توقع ہے۔ رواں سال جون تک تمام حکومتی ادائیگیاں ڈیجیٹل چینلز پر منتقل ہو جائیں گی۔ ایران نے مظاہرین کو پھانسی دی تو سخت کارروائی کریں گے۔ اگر ایرانی حکومت نے ایسا کیا تو ہم بہت سخت جواب دیں گے۔ امریکی صدر کی ایران کو ایک بار پھر دھمکی۔ انٹرویو میں بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ کا امریکی شہریوں کو ایران چھوڑنے کا مشورہ۔ کہا کہ ایران میں مظاہروں میں بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران سے متعلق فوجی حکمت عملی تیار ہے۔ ایران میں فتح کا حصول مقصد ہے۔ میرا مقصد جیتنا ہے اور مجھے فتح پسند ہے۔ امریکی نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس آج ہوگا، اہم فیصلے متوقع۔ ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان، ایرانی حکام سے ملاقاتیں منسوخ۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے قطر کی الودید ایئر بیس پر فضائی اور میزائل دفاع کے لیے نیا سیل قائم کر دیا۔ مشیگن میں تقریب سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کی مدد پہنچنے والی ہے۔ مظاہرین اپنا احتجاج جاری رکھیں، اداروں کا کنٹرول سنبھال لیں، قاتلوں کے نام یاد رکھیں، انہیں جلد ان کے جرائم کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی صدر نے ایرانی مظاہرین کو بغاوت پر اکسانے والا پیغام جاری کر دیا۔ ایران نے علاقائی ممالک کو امریکی اڈوں پر ممکنہ حملوں سے خبردار کر دیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران کی امریکی فوجی تنصیبات کے حامل ممالک کو وارننگ بتایا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو ان کے علاقائی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ امریکی اڈے بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں واقع ہیں۔ ادھر سیکرٹری ایرانی قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی نے رد عمل دیا کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو ایرانی عوام کے قاتل ہیں۔ اندرونی معاملات میں مداخلت خطے کو غیر مستحکم کر دے گی۔ قطر کے وزیر اعظم کا علی لاریجانی سے رابطہ، مسائل کو مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر زور، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ ایران میں پرتشدد مظاہروں میں جاں بحق سیکیورٹی اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ تہران یونیورسٹی کے باہر ایرانی شہریوں کا نماز جنازہ کا بڑا اجتماع۔ ہزاروں ایرانی شہریوں نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ ایران میں پرتشدد مظاہرین کو پھانسی دیے جانے کا امکان۔ ایران میں مظاہروں کا سلسلہ تھم گیا۔ تہران سمیت دیگر شہروں میں حالات معمول پر آنے لگے۔ انسانی حقوق کی تنظیم کا مظاہروں میں 2500 سے زائد اموات کا دعویٰ۔ جاں بحق ہونے والوں میں 147 سیکیورٹی اہلکار بھی شامل۔ پرتشدد مظاہروں میں شامل 18,000 سے زائد افراد گرفتار۔ ایران میں جلاؤ گھراؤ کی مزید ویڈیوز سامنے آ گئیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر ماجد موسوی کا کہنا ہے کہ ایران کے انقلابی گارڈز ہر حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیل سے جنگ کے بعد ہمارے میزائل ذخائر میں اضافہ ہوا۔ امریکی ٹیرف میں اضافے سے پاکستان کی برآمدات متاثر ہونے کا خدشہ۔ ورلڈ بینک کی رواں مالی سال پاکستان کی معاشی شرح نمو 3% رہنے کی پیش گوئی۔ جون 2025 کے مقابلے میں پاکستان کی GDP گروتھ کے تخمینے میں 0.1% کمی کر دی۔
रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2026-27 के दौरान पाकिस्तान की मुआशी शरह नमू 3.4% तक पहुंच सकती है। तामीर नो और बहाली के मंसूबों से मुआशी सरगर्मियों में बेहतरी का इम्कान है। सनती सरगर्मियों में तेज़ी और बैंक कर्जों में इजाफे के आसार नजर आ रहे हैं। 2026 में आलमी मुआशी नमू 2.6% रहने का इम्कान है। मईशत की बुनियादों को मजबूत बनाना ज़रूरी है। PIA की निचकारी से कौमी ख़जाने पर बोझ कम होगा। मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाना वक्त की ज़रूरत है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत बैनुल वज़ारती कमेटी का इजलास। तेल व गैस के शोबे के मौजूदा कीमतों के ढांचे का जायज़ा। कीमतों में बेहतरी, पायदारी और तवानाई शोबे की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। कुछ कुव्वतें सिंध के हकूक पर डाका डालना चाहती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, खास मकसद के तहत थरपारकर और पूरे सूबे पर तनकीद की जाती है। ये कुव्वतें सिंध हुकूमत के कुछ ना करने का झूठा बयानिया बनाकर सूबों से इख्तियार वापस लेना चाहती हैं। साजिश के तहत मुहिम चलाई जाती है कि सिंध हुकूमत ने कुछ नहीं किया। झूठे बयानिए का जवाब थरपारकर है। थरपारकर में इतना कोयला है जितना सऊदी अरब में तेल है। हम पूरे सिंध में काम कर रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को बहरीन का आला तरीन एवॉर्ड अता। वसाम अल शेख ईसा बिन सलमान आल खलीफा दर्जा एवॉर्ड दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बहरीन के कसर अल कजीबा आमद गार्ड ऑफ ऑनर पेश। सदर जरदारी और शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। बरादराना ताल्लुकात को नई जहत देने के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान ने भारतीय कौमी सलामती के मुशीर के बयान को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान का भारतीय क़यादत को इश्तियाल अंगेज़ी से बाज रहने का मशवरा। भारतीय NSA के इश्तियाल अंगेज़ बयान पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का सख्त रद्द अमल। कहा, तारीख के बदले का बयानिया गैर ज़िम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल है। नफ़रत अंगेज़ बयानात ज़िम्मेदार सिफारतकारी का मुतबादिल नहीं। भारत में नफ़रत फैलाने वालों की ज़ुबान हैरान कुन है। पेशावर हाई कोर्ट के 10 में से 6 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। 4 एडिशनल जजेस को 6 माह की तौसी की मंजूरी दे दी गई। अरशद शरीफ कत्ल केस आखिरी मराहिल में दाखिल। वफाकी आईनी अदालत ने केस निपटाने का इंदिया दे दिया। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हम केस पर मुनासिब ऑर्डर करेंगे। हकीकत यह है तफ्तीश का अमल काफ़ी सुस्त है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हमने चालान जमा करवा दिया, 2 मुल्जिमान को नामजद किया है। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा, क्या दोनों मुल्जिमान इस वक्त कीनिया में गिरफ्तार हैं? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं, हमने उनके ब्लैक वारंट जारी कर दिए। पाकिस्तान में तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स 48 घंटे में हाई कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करने का हुक्म। अदालत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट बार्स को भी रूल्स की कॉपियां फराहम करने की हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स देते हुए कहा, हमने वो हाई कोर्ट रूल्स बनाए जो हमें भी नहीं मिले। मैं जज हूँ, मुझे नहीं मिले, आपको कैसे मिलेंगे? वकील को कहा कि हुक्म पर अमल नहीं हुआ तो आप क्रिमिनल प्रोसीजर फाइल कर देना, मैं रजिस्ट्रार को बुला लूँगा। तालीमी ताउन मुश्तरका इक़दार को फ़रोग़ देता है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुसलसल बेहतरी और जिद्दत को अपनाना यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की नुमायाँ पहचान है। तालीमी ताल्लुक़ वक्त के साथ मज़ीद मजबूत और मौसर होता रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक बोली, जामियात में तनकीदी सोच परवान चढ़ती और क़यादत तैयार होती है। तालीम सिर्फ ज़ाती कामयाबी नहीं बल्कि एक अमानत है।
ماحول دوست ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے اہم اقدام۔ پنجاب حکومت کا سرکاری محکموں میں پیٹرول اور ڈیزل گاڑیوں کی خریداری پر مکمل پابندی عائد کرنے کا فیصلہ۔ آئندہ صرف الیکٹرک یا ہائیبرڈ گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ فیلڈ ڈیوٹی پر معمور گاڑیاں پابندی سے مستثنی قرار۔ نئی الیکٹرک وہیکل پالیسی کا اعلان جلد متوقع۔ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد پھر تاخیر کا شکار۔ صوبائی حکومت بلدیاتی قانون سازی سے متعلق دستاویزات فراہم نہ کر سکی۔ الیکشن کمیشن کا حکم نامے پر عمل درآمد نہ ہونے کا نوٹس۔ بلدیاتی انتخابات سے متعلق معاملہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا اسلام آباد کے بلدیاتی آرڈیننس کو چیلنج کرنے کا اعلان۔ کہا کہ پرویز مشرف کا بلدیاتی نظام اس سے 1000 گنا بہتر تھا۔ دارالحکومت میں بھی ٹینکر کے ذریعے پانی سپلائی کیا جا رہا ہے۔ ماحولیات کے حوالے سے تمام حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں۔ ایران کے انقلابی گارڈز پر حملے کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ پاسداران انقلاب کے ایروسپیس کمانڈر ماجد موسوی نے کہا وہ کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ گزشتہ سال اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے بعد ایران کے میزائل اسٹاک میں اضافہ ہوا۔ جنگ کے تمام نقصانات کا ازالہ کر لیا گیا۔ فضائیہ کی پیداوار جون 2025 کے بعد پہلے سے زیادہ ہے۔ یہ بیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران میں احتجاج کے دوران مداخلت کے خدشات کے بعد سامنے آیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایران کے انقلابی گارڈز ہر حملے کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ پاسداران انقلاب کے ایروسپیس کے کمانڈر کی جانب سے کہا گیا کہ وہ کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔